یوم پاکستان کے سلسلے میں مسلح افواج کی پریڈ کا شیڈیول خراب موسم کے باعث تبدیل۔ ISPR کے مطابق تینوں مسلح افواج کی پریڈ 23 مارچ کی بجائے جمعرات 25 مارچ کو ہوگی۔ فوجی پریڈ کا شیڈیول آئندہ 2 روز کے دوران اسلام آباد میں خراب موسم اور بارش کی پیش گوئی کے باعث کیا گیا۔ گزشتہ روز سے اسلام آباد میں پریڈ کی ریہرسل کی گئی۔ براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب۔ کمیشن رپورٹ کے مطابق براڈ شیٹ کی $15 لاکھ رقم کی ادائیگی غلط شخص کو کی گئی۔ وزارت خزانہ، قانون، اٹارنی جنرل آفس سے فائلیں چوری۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائل سے اندراج کا حصہ غائب۔ کمیشن آصف زرداری کے سوئس مقدمات کا ریکارڈ سامنے لے آیا۔ 500 صفحات کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو موصول۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر یوسف رضا گیلانی ہار گئے ہیں تو انہیں اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے۔ مہنگائی عروج پر پہنچ چکی، پاکستانی معیشت بیرونی اداروں کے پاس گروی رکھی جا رہی ہے۔ حکومت کا قائم رہنا ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ مریم نواز کی باتیں فرسٹریشن کی عکاسی کر رہی تھیں۔ فضل الرحمان رینٹ اے کراؤڈ کی سروس فراہم کرنے کو تیار تھے۔ مولانا جو خود کو دینی رہنما کہتے ہیں، انہوں نے اپنی جماعت کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کی ہانڈی بیچ چوراہے میں پھوٹ چکی۔ مولانا کو جاتی عمرہ بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نون اور شین مد مقابل آ گئیں۔ مریم نواز کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی۔ شیخ رشید کا انتباہ، کہتے ہیں کہ ملک میں کورونا کی تیسری لہر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کورونا کے خلاف متحد ہو کر لڑنا ہوگا۔ ماسک پہنیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور اجتماعات سے گریز کریں۔ SOPs پر عمل اور اللہ کے فضل سے جلد وبا سے باہر نکل جائیں گے۔ کورونا وائرس میں مبتلا وزیر اعظم کی طبیعت بہتر۔ شہباز گل نے تصویر جاری کر دی۔ عمران خان حشاش بشاش اور مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا دنیا بھر سے تہنیتی پیغامات اور دعاؤں پر اظہار تشکر۔ قرنطینہ سے نوجوانوں کے لیے پیغام، مولانا رومی کا قول ٹویٹ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کے بیشتر سٹاف کا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ وزیر اعظم کا کابینہ میں نئے ارکان شامل کرنے پر غور۔ بلوچستان سے 2، پنجاب سے 1 نام سامنے آ گیا۔ انوار الحق کاکڑ اور سرفراز بگٹی کو وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق فاروق حبیب کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی چیئرمین سینٹ الیکشن کے خلاف درخواست 24 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ سماعت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا کہ یوسف رضا گیلانی نے حقیقی طور پر 49 ووٹ حاصل کیے، 7 ووٹ غیر آئینی طور پر مسترد کیے گئے۔ ووٹوں کا مسترد کیا جانا، کالعدم اور چیئرمین سینٹ کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے گیلانی سے تحریری جواب مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر PTI کی نئی درخواست دائر۔ علی حیدر کی ویڈیو میں موجود 2 PTI MNAs کو بھی فریق بنا لیا گیا۔ سماعت 5 اپریل تک ملتوی۔ PTI رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پارلیمان کی توقیر مجروح کی گئی، تمام ثبوت الیکشن کمیشن کو دے دیے، فوری فیصلہ کرے۔ پاک فضائیہ کے نئے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو نشان امتیاز ملٹری عطا۔ ایوان صدر میں اعزاز دینے کے لیے پروقار تقریب۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایئر چیف کو اعزاز سے نوازا۔ ایک قوم ایک منزل
دھڑکن دھڑکن سبز یہ دل, میدان سے پیچھے ہٹتے نہیں, کوئی بانٹے بھی تو بڑھتے نہیں. یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن, ISPR کے ملی نغمے نے دلوں میں گھر کر لیا. ملک میں بادلوں کا بسیرا, وقفے سے بارش, لاہور سمیت پنجاب میں ابر کرم برسنے سے موسم خوشگوار. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بارش, پہاڑوں پر برف باری سے سردی بڑھ گئی. محکمہ موسمیات کے مزید 2 دن بارشیں برسنے کی پیش گوئی. کل شہر اقتدار میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. ادھر کوس کمیلہ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ ریشم بند ہو گئی. اور قومی ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ, ایک دن آرام کے بعد پریکٹس شروع کر دی. انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ بابر 11 اور شاداب 11 کے درمیان ہوا. اسکواڈ کی تیسری کورونا ٹیسٹنگ رپورٹس بھی منفی آ گئیں. حسن علی کے بھی 2 ٹیسٹ منفی آ چکے. کل اسکواڈ کو جوائن کر لیں گے. ٹیم کی چوتھی کورونا ٹیسٹنگ 24 مارچ, جنوبی افریقہ روانگی 26 مارچ کو ہوگی. جتھوں کے ساتھ ادارے کو پریشرائز کر کے اپنے خلاف سیاہ کاری اور کالے کرتوتوں کو پردہ ڈال کے جس طرح کا منفی رویہ اپنانا چاہتی ہیں, اس جعلی راجکماری کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ پھولن دیوی کا روپ نہ دھاریں, کیونکہ یہ فلمی سٹائل کی بڑکیں فلموں میں اچھی لگتی ہیں. سیاست آپ کے بس کا روگ نہیں ہے, اور اگر ان فلموں سے آپ اتنی متاثر ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس شعبے کی طرف توجہ دیں, کیونکہ سیاست کے اندر اب نون اور شین جو آپس میں مد مقابل آ گئی ہیں, وہاں آپ کی دال گلتی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو کل جو زبان آپ نے استعمال کی, یہاں پورے دنیا کو پتہ ہے, پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ شاہی خاندان کے ضلع سبحانی کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے نکالا گیا. مجھے کیوں نکالا کہ داستان اور گردان پڑھتے پڑھتے وہ لندن یاترا پہ چلے گئے, اور دوائی لینے گیا شخص جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ اس ہنڈیا کی کرچیاں جو بیچ چوراہے میں ٹوٹ کے کرچی ہو گئی ہے, مولانا صاحب ان زخموں سے گھائل ہو گئے ہیں, ان کرچیوں سے, تو آپ ان کو بلا کے مرہم پٹی کر رہی ہیں جاتی عمرہ میں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نیب ہو یا عدالتیں ہوں, ان کو ڈرانے دھمکانے کی بجائے, قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کو جواب دیں, قانون کے آگے اپنی طاقت کو مت استعمال کریں. قانون سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا, اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ پہلی دفعہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو قانون کے تابع ہونا ناگوار گزر ہے, اور آپ کی یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن اس بات کی عکاسی کرتا ہے